بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سال اول کی تیسری غزل جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش لکھنؤ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ پھر دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے اور ان کی تعلیم و تربیت بہتر نہ ہو سکی کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے تو یتیم ہو گئے، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر یہ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ غلام حمدانی، شیخ غلام حمدانی مصحفی کے شاگرد تھے۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی 2 غزلیں آپ انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کا مزاج بڑا قلندرانہ مزاج تھا۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں انداز بیان نہایت ہی سادہ ہے، منفرد موضوعات ہیں، عمل کا پیغام دیتے ہیں، ہمت و جرأت کا پیغام دیتے ہیں۔ عموماً شعراء جو ہے وہ مایوسی پھیلاتے ہیں، لیکن میر تقی میر کے بعد ان کے ہاں بھی ہمیں، خواجہ حیدر علی آتش کے ہاں بھی ہمیں کہیں کہیں رجائیت کا عکس نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے، اور یہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتے بلکہ ہمت کا اور جرأت کا درس دیتے ہیں۔ تو ان کا جو غزل کا پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہوائے دورے مئے خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دورے مئے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اچھا، راہ میں ہے اس غزل کی ردیف ہے، اور راہ میں ہے ہونے کا مطلب ہے راستے میں ہے، آیا چاہتی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں ہوائے دورے مئے خوشگوار، اس کا مطلب ہے اچھی شراب پینے کا زمانہ۔ ہوائے دورے مئے خوشگوار، اچھی شراب پینے کا زمانہ، مراد ہے اچھا زمانہ، مراد ہے خوشیوں کے دن، مراد ہے اچھے دن آنے والے ہیں۔ خزاں چمن سے ہے جاتی، موسم خزاں باغ سے جا رہا ہے اور بہار کا موسم آنے والا ہے۔ کیا مراد ہے؟ شاعر ہمیں مایوس نہیں ہونے دے رہا، ہمیں نا امید نہیں ہونے دے رہا، اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اے اپنی زندگیوں سے گھبرائے ہوئے لوگو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے دنوں کی آمد ہے۔ یہاں بہار سے مراد ہے اچھے دنوں کی آمد۔ اس شعر میں شاعر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنے ارد گرد غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس دنیا میں کسی شے کو بھی ایک قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، ایک جیسی حالت میں کوئی بھی شے کبھی نہیں رہتی، اور ہر شے عارضی اور فانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا عکس ہے۔ آخر کار اس سے جو ہے وہ فنا کی گھاٹ ہی اترنا ہے، فنا کی گھاٹ ہی ہے۔ یہ حقیقت ہر شے میں جاری و ساری نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح آخر شام ہو جاتی ہے، شام رات میں ڈھل جاتی ہے، رات پھر دن میں جو ہے اتر آتا ہے، تو یہ رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، دن رات میں۔ تو یہ ساری چیز سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اقبال نے اسی ضمن میں کہا تھا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ زیر بحث شعر میں شاعر اسی تغیر کو، اسی تبدیلی کو بیان کر رہا ہے کہ اکتائے ہوئے انسانوں، ایک ہی جیسے دنوں سے اکتائے ہوئے گھبرائے ہوئے انسانوں، اس بات پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دن، یہ موسم، یہ زمانہ جو ابھی تمہیں راس نہیں ہے، یہ چلا جائے گا، اور نئے خوشیوں کے دن اور خوشیوں کے زمانے لوٹ کر آئیں گے۔ وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، ناصر کاظمی نے کہا تھا۔ مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دور صبح گاہی، ناصر کاظمی۔ مایوس نہ ہو اداس راہی، اے اداس راستے پر چلنے والے اداس راہی، اداس مسافر، منزلوں کو ڈھونڈنے والے مسافر، منزلوں کی محبت میں اکتا جانے والے مسافر، مایوس نہ ہو، پھر آئے گا دور صبح گاہی۔ صبح کا وقت یعنی مراد اچھا زمانہ، صبح گاہی اچھا دور آئے گا۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ شاعر، جیسے میں نے آپ کو کہا
کہ ہمیں ہمت اور جرأت عطا کرتے ہیں، امید کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں اپنی زندگیوں سے، اور یہ شعر اپنے اندر شعر کسی زمانے کا نہیں ہوتا کہ جب انہوں نے یہ اپنے زمانے میں کہا تو یہ صرف اسی زمانے تک ہے۔ آج ہم ان کی جانے کے جو ہے وہ 200 سال بعد کم و بیش ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے اشعار پر گفتگو کر رہے ہیں، تو گویا ان کے اشعار جو ہے وہ کسی ایک خاص زمانے تک محدود نہیں ہیں۔ ان کے اشعار جو ہے آتی دنیا تک اور آنے والے لوگوں تک جو ہے وہ یہ سبق پہنچاتے رہیں گے کہ انسان کو کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مصائب کیوں نہ ہوں، کتنے ہی انسان مشکلات میں گھرا ہوا کیوں نہ ہو، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جہاں اس طرف بھی حوالہ ہے کہ اچھی شراب پینے کا زمانہ مراد اچھا وقت، اچھا زمانہ آنے والا ہے، اور اس دنیا کے باغ سے خزاں چلی جائے گی اور بہار آ جائے گی۔ یہ انفرادی طور پر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی زندگی کا بھی جو ہے وہ باغ جس میں خزاں ہے وہ بہار میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کو آپ اجتماعی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کی، اس دنیا کی، اس کائنات کی حالت بھی تبدیل ہو کر رہے گی، اور کبھی کوئی شے ایک ہی جگہ پر جمود اس پر طاری نہیں رہ سکتا، اس میں بدلاؤ اور تبدیلی جو ہے ہوتی رہتی ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا ایک قانون ہے۔ اگر شعر میں کہتے ہیں عدم سے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں۔ عدم سے یہاں سے، اس دنیا سے اس دنیا میں کوچ کرنا، روانہ ہونا لازم ہے فکر ہستی میں۔ اسی زندگی میں فکر کرو، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، عمل کرو اس دنیا کے لیے، اسی دنیا میں فکر کرو اس دنیا کے لیے۔ ہمیں آخرت کی فکر اسی زندگی میں کرنی ہے، کیونکہ اس سفر میں کوئی ٹھہرنے کا مقام یا شہر نہیں آتا، شہر یا دیار، ملک یا راستہ۔ تو یہاں ایک مثال میں دیے کرتا ہوں، وہ مثال سمجھیے کہ اس دنیا کا جو سفر ہو تو اس میں انسان جب اپنا سامان باندھتا ہے تو پھر اگر کوئی چیز رہ رہی ہو، کچھ نہ ہو، تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں کسی اگلے شہر میں جب اتروں گا گاڑی سے، جب گاڑی تبدیل کروں گا تو وہاں سے کچھ سامان میں خرید لوں گا اور کچھ تیاری میں اس شہر میں کر لوں گا۔ تو یہ دنیا کا سفر ہے کہ جہاں تیاری اگلے شہر میں بھی ہو سکتی ہے، اگلے مقام پر بھی ہو سکتی ہے، اگلی منزل پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن خواجہ حیدر علی آتش کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے جو اس دنیا کا سفر ہے تو پھر راستے میں کوئی شہر یا ملک نہیں آتا کہ وہاں تم کہو فرشتوں سے کہ مجھے اتارو، یہاں میں نے ایک عمل کر لوں تو پھر آگے کو چلیں گے۔ جو تیاری کرنی ہے وہ اسی زندگی میں کرنی ہے۔ عدم سے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، عدم سے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ راستے میں کوئی ملک یا کوئی شہر نہیں آئے گا کہ جس میں آپ کہیں کہ میں نیک عمل کر لوں، اب میں نیک عمل کر لوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ موت کا سفر دنیا کے تمام سفروں سے جدا ہے۔ دنیا کے کسی بھی سفر میں ہم مختلف مقامات سے گزر کر اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں۔ طویل سفر کے دوران مختلف شہروں سے گزرتے ہیں، مختلف ملکوں سے گزرتے ہیں، لیکن موت کا سفر گھر کی دہلیز سے شروع ہوتا ہے اور نماز جنازہ ادا کرنے کی غرض سے تھوڑا سا جو ہے پڑاؤ کرنے اور قبر کی کھائی میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ میر تقی میر ایک اور مقام پر ہمیں ایک اور انداز میں اسی بات کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ سرا سونے کی جگہ نہیں بیدار رہو، ہم نے کر دی ہے خبر تم کو خبردار رہو۔ یہ سرا، یہ جگہ، یہاں سرا کا مطلب مسافر خانہ، یہاں جگہ کو جاگا لکھا ہے میر تقی میر نے، اس طرح یہاں کو یہاں لکھتے ہیں، یہ پرانی اردو ہے۔ یہ سرا سونے کی جاگا نہیں بیدار رہو، ہم نے کر دی ہے خبر تم کو خبردار رہو۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی
خبر دیتی ہے۔ یہ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا کہ یہ اقامت یعنی یہ زندگی جہاں ہم رکے ہوئے ہیں، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے۔ یہ یہاں ٹھہرنا ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے۔ زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، زندگی ہے تو موت نے بھی آنا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت کا ذکر کتنے حسین پیرائے میں، جس طرح میں نے لکھا منفرد موضوعات ہیں ان کے ہاں۔ موت کا جب ذکر ہو تو دل دہل جاتے ہیں، لیکن خواجہ حیدر علی عاطف جب اسے اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں تو اس موضوع پر ہمیں بات کرنے میں ایک لطف سا محسوس ہوتا ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا خواجہ حیدر علی عاطف نے جو گرہ لگائی ہے شعر کی صورت میں، ہم اس گرہ کو کھول رہے ہیں، ہم اس گرہ کو کھول رہے ہیں، اور شاعر مجبور ہے، اس نے بات کو، موضوع چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس نے بات کو 2 مصروں میں کہنا ہے۔ اس پر فنی مجبوریاں ہیں، وہ تیسرا مصرع نہیں لکھ سکتا، کیونکہ اگر تیسرا مصرع آ گیا تو وہ شعر نہیں رہے گا۔ تو فنی تقاضے اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کرے، لیکن جب آپ اس پر اظہار خیال کر رہے ہوں تو آپ پر پھر کوئی پابندی نہیں ہے، موضوع کے مطابق آپ بات سے بات نکالتے چلے جائیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ نہ بدر کا مطلب ہے رہنما، رہبر، نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے۔ رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، کہ اس دنیا سے اس دنیا کو جو سفر ہے اس میں راستہ دکھانے والا رہنما بھی کوئی نہیں ہوگا اور ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس مصرعے میں ہمیں خوفزدہ کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہی مصرعے میں ہمیں ایک امید کا پیغام دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اگر رہنما ساتھ نہیں ہے، کوئی دوست ساتھ نہیں ہے اس دنیا سے اس دنیا کے سفر میں، تو گھبرانا نہیں، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوگا۔ عنایت پروردگار، اللہ کی عنایت جب کسی کے ساتھ ہو تو اسے دنیا کی پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کا سہارا خود اللہ ہو اسے اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو دنیا کا سفر ہے اس میں ہم اکیلے سفر نہیں کرتے، گھبراتے ہیں کہ کوئی دوست ساتھ ہو، کوئی ہمراہی ہو، کوئی راستہ دکھانے والا ہو۔ اچھا، یہاں رہنما اور رفیق کا جو لفظ بیان وہ اس وجہ سے کہ پرانے زمانے میں جب قافلوں کی صورت میں سفر ہوتا تھا تو قافلے کا کوئی رہنما بھی ہوتا تھا، راستہ دکھانے والا بھی ہوتا تھا، جو قافلے کو اس راستے سے لے کے جاتا تھا جس راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کم ہوتی، جس راستے میں سمندر نہیں پڑتا تھا، جس راستے میں جنگل نہیں آتا تھا، جس راستے میں کوئی جو ہے وہ لوٹنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ چونکہ راستوں سے آگاہ ہوتا تھا، اس لیے قافلے کو انہی راستوں سے جو ہے نکال کے لے جاتا تھا، اور سب ساتھ ہوتے تھے، دوست احباب ساتھ ہوتے تھے۔ اب بھی اس دنیا کے سفر میں ہی جب ہم نے کہیں تھوڑی دور جانا ہو تو ہم کسی دوست کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ چلیں، گپ شپ بھی ہو جائے گی اور سفر بھی اپنا تمام ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے سفر ہیں۔ اس دنیا سے جو اس دنیا کا سفر ہے اس میں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اور دیکھیے پھر سفر بھی ایسا کہ جسے کہ راستے کو ہم نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر آئے نہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ان راستوں میں کیا ہے، کیا کچھ ہے۔ بہرحال یہاں خوفزدہ کیا تو یہاں ہمیں امید کا پیغام دے دیا کہ کوئی رہنما ساتھ نہیں ہوگا، کوئی دوست ساتھ نہیں ہوگا، لیکن عنایت پروردگار ساتھ ہوگی۔ لیکن عنایت پروردگار ان کے ساتھ ہوگی جو اپنی زندگی میں اس کی پیروی اور اتباع کرتے رہے،
वगरना न हमदम है कोई ना अब हम नशी है, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं है। शायर अल्लाह ताला की रहमत का भी ज़िक्र कर रहा है कि उस मुश्किल वक्त में सिर्फ़ अल्लाह की इनायत मेहरबानी हमारे साथ होगी और सिर्फ़ हमारे अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल हमारे साथ होगा। तो चलते हुए हरगिज़ कोई काम ना आएगा, हमरा कुछ असबाब जहाँ न जाएगा। तो ये कहा है जनाब ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कि यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाता, कोई रास्ते में शहर या दीवार नहीं है, और इस दुनिया से जाने की फ़िक्र इसी दुनिया में करो। और फ़िक्र में फिर क्या कुछ है, मैं बारी बारी सब पर फिर आपको बता देता हूँ ताकि कुछ आपके जहन में एक खाका सा बन जाए, और फिर आप कोशिश किया करें कि इन बातों को फिर अपने जहन पे नक्श किया करें, जहन में महफूज रखें और फिर इनको लिखें। थोड़ा थोड़ा इसलिए बताया जाता है ताकि आप लिख पाएँ। और ये आज 3 अशार हुए। इंशाअल्लाह अगले जो लेक्चर है उसमें अगले जो 3 अशार हैं इसी गज़ल के, उन पर गुफ्तगू की जाएगी। आप इसको समझने की और इसको लिखने की और इस पर खुल कर अपने इज़हार ख़याल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।